الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. زکوٰۃ کے سارے مسائل ہم نے اچھی طریقے سے پڑھ لیے ہیں. زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں، پھر زکوٰۃ میں کیا کیا چیزیں فرض کی گئی ہیں، وہ سارے مسائل ہم نے پڑھے. اب جو مسئلہ پڑھنے والے ہیں وہ ہے زکوٰۃ الفطر، یعنی جسے ہماری زبان میں، عام زبان میں فطرانہ کہا جاتا ہے. الباب الخامس فی زکوٰۃ الفطر ویقال لها صدقۃ الفطر وفیہ مسائل. باب الخامس یعنی پانچواں باب زکوٰۃ فطر کے تعلق سے. ویقال اور یہ بھی کہا جاتا ہے صدقۃ الفطر، یعنی صدقہ فطر بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر دونوں بھی کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اس کو نکالنے کے تعلق سے بڑی اہمیت شریعت نے ذکر فرمائی ہے، جیسے نیچے ذکر کیا گیا وسمیت بذالک لأنہا تجب بالفطر من رمضان، کیونکہ اس کا نام اس لیے پڑا، اسے فطر اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی صدقہ فطر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رمضان کے آخری روزے کے افطار سے ہی، یعنی لأنها تجب بالفطر من رمضان، رمضان کے جو آخری روزہ رہتا ہے اس کے افطار کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، فطر کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے رمضان سے. ولا تعلق لها بالمال، اس کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے، اس کا مال سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اتنا نصاب پہنچے گا تو آپ کو جو ہے فطرانہ نکالنا ہے، اس کا کوئی جو ہے مال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، اسے نشاندہی بھی کریں کیونکہ ہو سکتا ہے امتحان میں اگر پوچھ لیا جائے تو پریشان نہ ہو. وَإِنَّمَا هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ فَهِيَ زَكَاةٌ عَنِ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کا تعلق مسلمان کے شخص سے ہے، یعنی جو مسلمان ہے اس سے ہے. چنانچہ یہ زکوٰۃ فہی زکاۃ عن النفس، یعنی یہ نفس سے زکوٰۃ، یعنی انسانی نفس اور اس کے جسم کی زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی جسم کی ادائیگی ہوتی ہے زکوٰۃ کی، یعنی صدقے کی ادائیگی کرتا ہے وہ اپنے جسم اور اپنے نفس کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان کے آخری روزے کے افطار کے بعد سے فرض ہوتا ہے اور یعنی واجب ہو جاتا ہے، اور عید گاہ جانے سے پہلے پہلے تک اسے دینا رہتا ہے کسی بھی حال میں. اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، یہ انسان کے جسم سے اس کا تعلق ہے، جسم اور بدن سے. ٹھیک ہے، کہ بدن کے لیے جو ہے نکالا جاتا ہے. یہ اس کا تعلق اشخاص سے، مسلمانوں سے، نہ کہ اس کا تعلق مال سے. جیسے زکوٰۃ دوسرے ہیں، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق مال سے، اتنا نصاب پہنچے گا تو اتنا، اتنا پہنچے گا اتنا. ٹھیک ہے. المسألة الأولى في حكمها ودلیل ذلك، اس کا حکم اور اس کے اوپر جو دلیل ہے، دلائل ہے، اس کے تعلق سے. زکوٰۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، فطر، زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان پر. ٹھیک ہے، صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان پر.
روى ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو رمضان میں فرض قرار دیا. صاعا من تمر، 1 سا کھجور، ٹھیک ہے. سا من تمر او سا من شعیر، یا 1 سا جو. علی علی العبد والحر، غلام اور آزاد دونوں پر فرض ہے. والذکری والانثى، مرد اور عورت دونوں پر فرض واجب ہے. والصغیر والکبیر من المسلمین، چھوٹے اور بڑے مسلمانوں، یعنی چھوٹے اور بڑے سب پر واجب ہے مسلمانوں میں سے. ٹھیک ہے. تو صدقہ فطر، جسے عام زبان میں فطرانہ کہتے ہیں، یہ نکالنا ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، کوئی بھی ہو، نکالنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور آگے ذکر کیا گیا ہے المسألۃ الثانیہ شروطها علی من تجب، یعنی شروط اور کس پر یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. تجب زکاة الفطر علی کل مسلم کبیر و صغیر. ٹھیک ہے. زکوٰۃ فطر واجب ہے ہر مسلمان، چھوٹے اور بڑے پر. وذکر و انثى، مرد اور عورت پر. وحر و عبد، آزاد اور غلام پر. لحدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما السابق، جیسے کہ پیچھے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث گزر چکی ہے، یعنی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو والی حدیث ہے وہی. وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا عَنِ الْجَنِينِ إِذَا نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ، اور مستحب ہے جنین کے تعلق سے بھی. ٹھیک ہے. جنین کہا جاتا ہے اس بچے کو جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اذا نفخت فیہ الروح، جب اس میں روح پھونک دیا جائے. وہو ما صار له 4 اشہر، جو کہ تقریباً 4 مہینے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو 4 مہینے کا کم سے کم بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد، اس 4 مہینے کے بعد بچے کے جو ہے کیا کہتے ہیں جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا، یعنی زکوٰۃ فطر. ٹھیک ہے. اب جب زکوٰۃ کا لفظ اب اس میں آئے گا تو آپ فطرانہ اسے سمجھیے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں، مستحب ہے. ٹھیک ہے. مستحب ہے، نکال سکتے ہیں. کب؟ جب بچہ 4 مہینہ یا اس سے زیادہ کا ہو جائے. فقد كان السلف يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان وغيره، کیونکہ اسلاف نکالا کرتے تھے. جو اسلاف تھے ہمارے، جو ہمارے ائمہ تھے، جو ہمارے مشائخ تھے، جو ہمارے علماء تھے، وہ فطرانہ نکالا کرتے تھے. ويجب أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب، وكذا العبد. فإن صدقة الفطر تجب على سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به فطرتی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نکالنا ہے اپنی طرف سے، اور جن کے نان و نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، لازم جس کے لیے، یعنی ایک مرد جن کا نان و نفقے کا وہ ذمہ دار ہے. جیسے
اس کی بیوی ہو اور اس کے قریب کے لوگ ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بیوی ہوں، اس کے ماتحت میں اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، ان کا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَكَذَا الْعَبْدُ، اور اسی طریقے سے غلام کا بھی، فَإِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ، کیونکہ اس کی فطرانے کی ادائیگی کے ذمہ دار اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، تو ہر وہ مسلمان پہلے اپنی طرف سے نکالے گا، پھر جس کا وہ ذمہ دار ہے، جس کے نان و نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، کھلانے پلانے کا ذمہ دار ہے، اس کی طرف، جیسے بچے اپنی اولاد ہے، بیٹے ہیں اپنے، اور اسی طریقے سے ماں باپ ہیں، ماں باپ بھی اگر ذمہ دار، ایک مرد جو ہے ذمہ دار ہے ماں باپ کی طرف سے، بیٹا جو ہے وہ سارے اخراجات اٹھاتا ہے تو وہی نکالے گا، اور اسی طریقے سے بیوی کے لیے اور قریبی رشتہ دار جو بھی ہیں ان کے لیے، اگر وہ ذمہ دار ہے نان و نفقے کا اس میں، اور اسی طریقے سے شریعت نے غلام کی بھی، یعنی ایک جو غلام ہوتا ہے اس کا بھی فطرانہ اس کا آقا نکالے گا، اس کا آقا نکالے گا، نہ کہ وہ غلام نکالے گا، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر، غلام پر، غلام کی جانب سے کوئی صدقہ نہیں ہے سوائے صدقہ فطر کے، اور اسی کے ساتھ ولا تجب الا علی من فضل عن قوته، اور یہ کس پر واجب ہے؟ یہ ان لوگوں پر، یعنی یہ فطرانہ واجب نہیں ہے لیکن ان لوگوں پر جو آ، یوم عید یعنی عن قوت، یعنی جو طاقت رکھتے ہوں اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، یعنی جو ان کے ماتحت ہیں ان کے لیے، کہ وہ ان کے نان و نفقے کی ضروریات کو پوری کر سکیں، اور جو بھی ضروریات ہوتی ہے وہ حوائج ضروریت، جو بھی ان کی ضروریات ہیں فی یوم العید، عید کے دن کی، ٹھیک ہے، یہ پوری کر سکتے ہوں، یعنی یہ پوری ہونے کے بعد اپنے ماتحتوں کے عید کے دن کی بنیادی ضروریات سے جو پوری کر لیتے ہوں، اور اس کے بعد، ٹھیک ہے، وَلَيْلَتِهِ مَا يُؤَدِّي بِهِ الْفِطْرَ، اور اس کے بعد اگر ان کے پاس کوئی زیادہ بچ رہا ہے تو اس میں وہ فطرانہ نکالیں گے، مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ اتنا ہونے پر نکالنا ہے، نہیں، شریعت نے یہ بتایا اگر ایک مرد اور جو اس کے ماتحت ہیں وہ ان کو عید کے دن کھلا سکتا ہو، اور عید کے دن اور اسی طریقے سے عید کے کیا کہتے ہیں، عید سے پہلے جو ایک رات چاند رات جسے کہتے ہیں اس دن کھلا سکتا ہو، پلا سکتا ہو، اور ان کی جو دوسری ضروریات ہیں عید کے دن کی وہ پوری کر سکتا ہو، اس کے بعد جو بچتا ہو، اس کے بعد کچھ بچے، یعنی جو بھی بچتا ہو، تو پھر اس میں اسے فطرانہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اسے اگر وہ ضروریات پوری نہیں کر سک رہا، کہ اگر وہ فطرانہ نکالے گا تو عید کے دن کی ضروریات وہ پوری نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ اپنے ضروریات کو یا اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پوری کر سکے، تو پھر اس پر فطرانہ لازم نہیں ہے، یہ اصل ہے، فزکات الفطر لا تجب الا بشرطین، فطر جو ہے، جو زکات فطر ہے، واجب نہیں ہے سوائے دو شروط کے، الاسلام، پہلا مسلمان ہو، فلا تجب علی الکافر، کافر پر واجب نہیں ہے، وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس اتنی طاقت اور اتنی خوراک ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو کھلا پلا سکے عید کے دن، اور ان کی جو ضروریات ہیں، جو ان کی حاجتیں ہیں، اس کو پوری کر سکے عید کے دن اور اس کی رات میں، یعنی عید کے دن اور رات میں اگر پوری کر سکے، اتنی طاقت اس کے پاس ہے، اس کے بعد جو کچھ نکلے گا، ٹھیک ہے،
اس کے بعد جو کچھ زیادہ بچے گا وہ فطرانے میں جائے گا۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں اتنی استطاعت لوگ رکھتے ہیں کہ وہ فطرانہ نکال سکیں، ہاں جن کے پاس استطاعت حقیقت میں نہیں ہے، عید کے دن ہی کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور بچوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، اور وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ بچوں کو کپڑے خرید سکیں نئے، یا پھر عید کے دن کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو میٹھا وغیرہ خریدا جائے، یا جو بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کے لیے، تو اب ان کے پاس اتنی حاجت نہیں، کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ فطرانہ واجب نہیں ہے۔ یہی حقیقت ہے اور یہی اصل ہے۔ المسألۃ الثالثہ فی حکمت وجوبها، اس کے واجب ہونے کی حکمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ فطر واجب ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ من الحکم فی وجوب زکوٰۃ الفطر ما یلی، یعنی جو زکوٰۃ فطر واجب ہوتا ہے اس کی حکمت کیا ہے وہ نیچے ذکر کیا گیا ہے، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ ہے، اولا تطہیر الصائم مما عسى ان يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث، یعنی روزے دار کی اس میں تطہیر پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ اس سے ہوا ہے روزے کے دوران، قد وقع فیہ فی صیامہ، یعنی روزوں کے دوران رمضان میں جو کچھ اس سے واقع ہوا ہے، من اللغو یعنی لغو میں، اور عرف سے یعنی بری چیزوں کے تعلق سے، یعنی جو کچھ بھی اس سے فضول کی باتیں اور نازیبا بات اس کے طرف سے سرزد ہوئی ہیں، اس کی تطہیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی پاکی ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے فطرانہ نکالیں گے تو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اغناء الفقراء والمساکین عن السؤال فی یوم العید وادخال السرور علیہم، یعنی فقیروں اور مساکین کو عید کے دن سوال کرنے سے، یعنی بے نیاز کرنا، انہیں دینا، ٹھیک ہے، مانگنے سے بے نیاز کرنا، وَإِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِمْ، اور عید کی خوشیوں میں تاکہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو، سرور یعنی خوشی، علیہم یعنی لِيَكُونَ الْعِيدُ يَوْمَ فَرْحٍ وَسُرُورٍ لِجَمِيعِ فِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ، تاکہ یہ عید کا جو دن ہے یہ خوشی کا دن، یہ فرح و سرور کا دن ہو سارے مجتمع کے لیے، یعنی سارے مسلمانوں کے لیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان بھوک کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے عید میں شامل نہ ہو سکے، بلکہ شریعت نے کہا دو، تاکہ یہ بھی مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہو سکیں، جو غریب ہیں، جو حاجت والے ہیں اور جن کو حاجت ہے ان کو دینا چاہیے۔ وَذَلِكَ لِحَدِيثِ ابن عباس، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، کیا ذکر کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک روزے دار کی پاکی ہے اس میں، من اللغو یعنی لغوی باتیں، اور یعنی بیکار کی باتیں اور بیکار کی چیزوں سے اس میں اس کی پاکی ہے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِينَ، اور مساکین کے لیے کھانا ہے، ٹھیک ہے، جو مسکین ہیں ان کے لیے کھانا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، پہلی کیا تھی؟ صائم کی تطہیر، یہ روزہ دار کی، دوسرا یہ تھا کہ اس سے جو ہے غریب و فقیر بے نیاز ہو جائیں عید کے دن سوال کرنے سے، اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ عید میں شامل ہو سکیں۔ تیسری چیز، وَفِيهَا إِظْهَارُ شُكْرِ نِعْمَةِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ، اس کے اندر شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، کہ یعنی بندوں پر
کہ اس نے رمضان کے روزوں کو یعنی رمضان کے مہینے کو پورا کیا، ٹھیک ہے۔ شکر ہے کہ اس نے رمضان کے روزے رکھنے میں اور اس میں قیام کرنے میں اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی، اس کو پورا کیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی توفیق بخشی کہ وہ رمضان کے روزے پورے کر سکے، قیام کر سکے رمضان میں، ٹھیک ہے۔ وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحات في هذا الشهر المبارک، اور جو کچھ بھی نیک اعمال ہم نے کیا، جو کچھ بھی اس نے نیک اعمال کیے ہیں اس شہر مبارک میں یعنی رمضان المبارک میں، تو اس کے اندر ایک شکر ہے اللہ کا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں روزوں سے نوازا، ہمیں رمضان پورا کرنے کی توفیق دی، ہمیں جو ہے قیام کی توفیق دی، عبادتوں کی توفیق دی، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دی، اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو زکوٰۃ فطر یعنی فطرانہ واجب ہونے کے تعلق سے ذکر کیے گئے ہیں۔ المسألة الرابعہ، پانچواں مسئلہ، چوتھا مسئلہ، المسألة الرابعہ، چوتھا مسئلہ، مقدار الواجب، واجب کی یعنی جو زکوٰۃ فطر ہے کتنا واجب ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اور کن چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ مما یخرج الواجب فی زکاة الفطر صاع من غالب قوت اہل البلد من بر او شعیر او تمر او زبیب او اقت او ارز او ذرة او غیر ذلك لثبوت ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحادیث الصحیحہ کا حدیث ابن عمر۔ اللہ کے واجب ہے زکوٰۃ فطر میں ایک سا جو اہل بلد کے لحاظ سے مشہور ہو، ٹھیک ہے، ایک سا جو اہل بلد میں یعنی جو شہر والے لوگ ہیں جن کے پاس ایک سا مشہور ہو، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، اور اسی طریقے سے کشمش ہے، پنیر ہے، چاول ہے، مکئی ہے، یا ان کے علاوہ یعنی چاول، ارز اور ذرہ مکئی، یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو، اس کے تعلق سے دلیل ذکر ہو چکی ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اوپر حدیث گزر چکی ہے، اس میں ذکر کیا گیا۔ ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة، جائز ہے اسی طریقے سے کہ اگر لوگ مل کر ایک ہی آدمی کو صدقہ فطر دیں، اگر ایک آدمی کئی لوگوں کو اپنا صدقہ فطر تقسیم کر دے تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی آدمی کو کئی لوگ صدقہ فطر دے دیں یہ بھی جائز ہے، اور اگر ایک آدمی جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے تقسیم کر دے، کئی لوگ ایک آدمی کو صدقہ فطر دیں یہ بھی جائز ہے، اور کئی لوگ یعنی ایک آدمی کئی لوگوں میں صدقہ فطر تقسیم کرے یہ بھی جائز ہے، یعنی ہر لحاظ سے جائز ہے دینا صدقہ فطر۔ ولا يجزئ اخراج قیمة الطعام لان ذلك خلاف ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائز نہیں ہے کہ آپ پیسے نکالیں، ٹھیک ہے، کھانے کے پیسے نکالیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے، وَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِعَمَلِ الصحابہ، اور یہ صحابہ کے عمل کے مخالف ہے۔ فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، وہ نکالتے تھے ایک صاع کھانے میں سے، وَلِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِبَادَةٌ مَفْرُوضَةٌ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الطَّعَامُ، کیونکہ زکوٰۃ فطر ایک فرض عبادت ہے ایک جنس معین سے، یعنی ایک معین جنس سے، اور وہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھانے کی چیز، اللہ کے نبی نے واضح طریقے سے ذکر فرمایا فلا يجزئ اخراجها من غیر الجنس المعین،
جنس معین کے علاوہ کسی اور، یعنی ایک معین جس جسے کھانا کہا جاتا ہے، کھانے کے علاوہ کسی اور طریقے سے فطرانہ نکالنا جائز نہیں، جیسے کوئی کسی کو سونا دے دے، کوئی کسی کو چاندی دے دے، یا وہ پیسے دے دے، اس کے پاس جو ہے اتنا ٹائم نہیں، وہ جا کر چاول خریدے، آٹا خریدے اور کھجور وغیرہ خریدے، اتنا وقت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ لے جا کر اس کو اتنی قیمت کے جو ہے پیسے لے گیا دے دیتا ہے، کہتا ہے تم خرید لو، یہ جائز نہیں، اس کو خرید کر ہی دینا ہے، اس کو طعام یعنی کھانا ہی دینا ہے، پیسے نہیں دے سکتے۔ یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز فرض قرار دی۔ ہاں، اس کے اندر اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن راجح مسئلہ یہی ہے کہ پیسے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، پیسے آپ نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو وہ طعام یعنی کھانا دینا ہے۔ اب ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً ایک سا جو ہم پڑھ چکے ہیں، سا جو ہے تقریباً 2.5 کلو مان کے چلیے، ٹھیک ہے، 2.5 کلو، یا جسے ہم 2.5 کلو کہتے ہیں، 2.5، اتنا جو ہے سا ہوتا ہے، ایک سا اسے کہا جاتا ہے، اتنا جو ہے زکوٰۃ فطر نکالنا ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کی مقدار الگ ہے، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں بعض لوگ جو ہے 3 کلو تک نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 کلو تو الگ معاملہ، اگر زیادہ دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ 2.5 کلو یعنی 2.5 ہے، ٹھیک ہے، 2 کلو 500 گرام ہے، اتنا جو ہے مشہور ہے، اور اتنا ہی نکالنا چاہیے، اب اس سے کم نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2 کلو ہے، لیکن راجح مسئلہ 2.5 کلو ہی سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے مسائل تھے جو آج ہم نے سیکھے الحمدللہ، اور اس کے بعد جو مسئلہ ہے اسے پڑھ لیتے ہیں تاکہ پورا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ المسألۃ الخامسہ فی وقت وجوبها و اخراجها، یعنی اس کے واجب ہونے کی وقت کیا ہے اور اسے نکالنا کب ہے، ٹھیک ہے۔ تجب زکاة الفطر بغروب الشمس من لیلۃ العید لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، والإخراجها وقتان، وقت فضیلت و اداء و وقت جواز۔ یہاں ضروری نشان ڈال لیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ زکوٰۃ فطر واجب ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ فطر واجب ہے غروب شمس کے بعد، عید کی رات میں، عید کی رات میں یعنی جس دن چاند نظر، جسے ہم ہماری زبان میں چاند یعنی جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چاند رات، یا ہاں چاند رات، یا اس قسم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، کیونکہ یہی وقت ہے رمضان کا آخری افطار اسی دن ہوتا ہے، یعنی آپ آخری افطار جو کرتے ہیں اس کے بعد سیدھا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پر سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب آپ کو روزے نہیں رکھنا ہے، اب چاند نظر آ جاتا ہے یا پھر 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ دوسرے دن عید پڑتا ہے، تو نکالنا ہے، اسی دن نکالنا ہے، اسی رات کو۔ والاخراجها، یہاں نشان ڈالیں، والاخراجها وقتان، وقت فضیلت و اداء و وقت جواز، یہ بہت ضروری ہے، دو وقت ہیں اس کے نکالنے کے، ایک ہے فضیلت کا وقت، فضیلت اور ادا کا وقت، یعنی جو زیادہ فضیلت کا وقت ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جواز، وقت جواز یعنی جائز ہے اس وقت بھی نکالنا، یہ دو چیزیں ضروری ہے۔ فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، جو وقت فضیلت ہے، جو مطلب اصل وقت، جو فضیلت والا وقت ہے جس میں نکالنے کی فضیلت ہے، وہ کیا ہے کہ طلوع فجر یعنی عید کے دن، طلوع فجر کے بعد، یعنی جو عید کا دن ہوتا ہے، تو جب فجر طلوع ہو جائے اس کے بعد سے لے کر إلى قبيل أداء الصلاة، نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے تک، ٹھیک ہے، نماز ادا کرنے سے تھوڑی دیر پہلے تک، جیسے کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، لحدیث ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کا حکم دیا کہ لوگ جب نکلیں نماز کے لیے، یعنی عید کی نماز کے لیے، اس سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت کا وقت ہے، وقت فضیلت ہے، یعنی اس وقت جو افضل وقت، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں افضل وقت، ٹھیک ہے، افضل وقت کیا ہے؟
طلوع فجر عید کے دن، طلوع فجر کے بعد، جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر، اس وقت سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے کچھ دیر پہلے تک دے دینا، یہ کیا ہے؟ افضل وقت ہے۔ لیکن اما وقت الجواز، یعنی جائز وقت جس میں جائز ہے، دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فهو قبل العید بیوم او یومین لفعل ابن عمر وغیرہ من الصحابة لذلك، وہ کیا ہے؟ عید کے ایک دن پہلے یا عید سے 2 دن پہلے، ٹھیک ہے؟ عید سے ایک دن پہلے، یعنی مثال کے طور پر 29ویں روزے کو یا 28ویں روزے کو، ایسے عید سے ایک دن پہلے یا عید سے 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، لفعل عمر وغیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد والے جمع کرتے ہیں، یا کوئی خاص جگہ ہوتی ہے وہاں لوگ جمع کرتے ہیں فطرانہ وغیرہ، کہ یہاں لا کر دو، پھر یہاں سے جو ہے ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے، تو آپ کا کام ہے آپ لے جا کر وہاں دے دیں، وہ غریبوں میں تقسیم کرتے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ عید کے دن نکالیں گے اور جس کو دینا چاہ رہے ہیں ان تک وہ پہنچ نہیں پائے گا، یا ان تک وہ چیز نہیں پہنچ سکتی، تو عید سے ایک دن پہلے اگر آپ پہنچا دیں تو ان تک وہ چیز پہنچ جائے گی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عید سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے نکال سکتے ہیں، یہ جواز ہے، ٹھیک ہے، لیکن افضلیت نہیں ہے، یہ افضل وقت نہیں ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور دوسرے صحابہ کا اس پر عمل بھی ہے، یعنی دوسرے صحابہ کی حدیث بھی آئی ہے۔ لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، تاخیر نہیں کرنا ہے عید کی نماز کے، یا نئی نماز سے، یعنی نماز کے بعد نہیں نکالنا ہے، اگر اس نے تاخیر کر دی فهي صدقة من الصدقات، تو وہ ایک عام صدقہ ہو جائے گا، وہ صدقہ فطر نہیں کہلائے گا، اگر عید کی نماز کے بعد کوئی دے گا تو عام صدقہ کہلائے گا، وہ صدقہ فطر نہیں کہلائے گا۔ وَيَأْثَمُ عَلَى هَذَا التَّأْخِيرِ، اور وہ گنہگار بھی ہوگا اس تاخیر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اس تاخیر کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من ادھا قبل الصلاة فہی زکوۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا وہ زکوٰۃ مقبول ہے، ومن ادھا بعد الصلاة، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، تو وہ ایک عام صدقہ ہوگا لیکن صدقہ فطر نہیں کہلائے گا۔ یہ پورے مسائل تھے جو آج ہم نے الحمدللہ سیکھے زکوٰۃ فطر کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اس کے بعد فی اہل الزکاة، یعنی کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کون سے لوگ ہیں وہ فقراء مساکین، اور کون کون لوگ ہیں جن کی جو ہے جن کے ذکر جو ہے قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ زکوٰۃ، کتاب الزکاة ختم ہو جائے گی، پھر کتاب الصیام ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔